بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ زمر کی آیت نمبر 6 کا مفہوم بیان کریں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ہی جان سے اس کا جوڑا بنایا اور اسی سے اس کی نسل چلائی، تم سب کو تخلیق کیا، اور وہ تمہیں تخلیق کرتا ہے ماں کے پیٹ میں کن کن مراحل سے گزار کے 3 اندھیروں کے اندر تمہاری تخلیق کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، ثم پھر، جعل منہا زوجہا، اس نے بنایا اس سے اس کا جوڑا، وانزل لکم، اور اس نے اتارے تمہارے لیے، من الانعام، چارپایوں سے، 8 ازواج، جوڑے۔ سورہ انعام میں ان کی تفصیل موجود ہے۔ یخلقکم، وہ تمہیں پیدا کرتا ہے، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقاً، ایک پیدائش، من بعد خلق، پیدائش کے بعد، فی ظلمات 3 اندھیروں میں، ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی ہی بادشاہی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کدھر پھیرے جاتے ہو۔ اس سے پہلے جو آیت ہے، آیت نمبر 5 سورہ زمر کی، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں کو اور زمین کو تخلیق کیا حق کے ساتھ۔ وہ لپیٹتا ہے رات کو دن پر، اور وہ لپیٹتا ہے دن کو رات پر، وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور اس نے سورج اور چاند کو کام پہ لگایا، مسخر کیا، کل یجری لاجل مسمى، ہر ایک چل رہا ہے ایک مقررہ وقت تک، الا هو العزیز الغفار، خبردار وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کو بھی اللہ نے تخلیق کیا، یہ دن رات کا نظام اللہ نے بنایا، یہ سورج اور چاند اور یہ جتنے اجرام فلکی ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے مسخر کیا ہے، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کام میں لگایا ہے، اور یہ ساری چیزیں اس نے تخلیق کی ہیں، اور یہ ایک مقررہ وقت کے لیے ہیں، یعنی ایک وقت تھا کہ یہ سسٹم نہیں تھا، پھر ان کو تخلیق کیا گیا، اور یہ ہے بھی ایک مقررہ وقت کے لیے۔ آیت نمبر 6 میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم کو بھی اللہ نے تخلیق کیا۔ پہلے تو ملحدین یہ بہت بڑا مذاق کرتے ہیں کہ یہ سارا کچھ خود بخود وجود میں آئے، اور پھر جو زمین پر لائف ہے، جو ڈائیورسٹی ہے، جو پلانٹس ہیں اور جو اینیملز ہیں، جو انسان ہیں، اس کے لیے پھر انہوں نے الگ کہانیاں جو ہے نا گڑھی ہوئی ہیں۔ تو آیت نمبر 5 میں اللہ نے آسمانوں کا اور زمین کا اور دن رات کا نظام اور سورج اور چاند ان کا تذکرہ فرمایا، اور اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ خلقکم، اس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدہ، ایک ہی جان سے، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، جس پر ہم پہلے بھی قرآن کی آیات بیان کرتے رہے ہیں۔ ثم جعل منہا زوجہا، پھر اسی سے بنایا اس کا جوڑا۔ ہوا کی تخلیق آدم علیہ السلام سے کی گئی، جس طرح آدم علیہ السلام کی اپنی تخلیق خرق عادت ہے، اسی طرح ہوا کی تخلیق بھی خرق عادت ہے۔ سورہ نساء کی جو پہلی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں، یا ایہا الناس، اے لوگو، اتقو، تم ڈرو، ربکم، اپنے رب سے، الذی خلقکم، وہ جس نے پیدا کیا تمہیں، من نفس واحدہ، ایک جان سے، وخلق منہا زوجہا، اور اس نے پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا، وبث منہما، اور اس نے پھیلائے ان دونوں سے، رجالا کثیرا، مرد کثرت سے، ونساء، اور عورتیں۔ تو حوا کی تخلیق آدم علیہ السلام سے کی گئی ہے۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ، اور اس نے اتارے تمہارے لیے چارپایوں میں سے، 8 ازواج، جوڑے۔ یخلقکم، وہ پیدا کرتا ہے تم کو، فی بطون امہاتکم، تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں، خلقاً، ایک پیدائش، من بعد خلق، دوسری پیدائش کے بعد، فی ظلمات 3 اندھیروں میں، یعنی وہ تمہیں پیدا کرتا ہے ماں کے پیٹ میں 3 اندھیروں میں، اور مختلف مراحل سے گزار کر،
یعنی فرٹیلائزیشن ہے، پھر امپلانٹیشن ہوتی ہے، ایک ٹائم پہ جا کے اس میں روح ڈالی جاتی ہے. اسی طرح 9 مہینے تک مختلف یہ پروسیسز سے گزار کے اور اس کو کمپلیٹ کر کے انسانی تخلیق کے جو مراحل ہیں اس پہ 2-3 ویڈیوز ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، تو وہ آپ لوگ دیکھ لیں. اور فیوچر میں انشاءاللہ اس کو مزید ڈیٹیل سے بھی ہم بیان کریں گے ان چیزوں کو. اور یہ جتنے پروسیسز ماں کے پیٹ میں چل رہے ہوتے ہیں تو یہ 3 پردوں میں انہیں ایک ایبڈومینل وال ہے اور ایک جو بچیدانی ہے اس کی کورنگ ہے، یوٹرائن جو وال ہے، اور تیسری جو کورنگ ہے وہ ایمنیان ہے جس کے اندر فیٹس کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اور یہ آیات قرآن کی جتنی بھی ہیں ساری غور و فکر کرنے والی ہیں کہ یہ 1450 سال پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہو رہی ہیں اور یہ کن کن حقائق کو بیان کر رہی ہے. آج تو یہ چیزیں ایکسپلور ہو گئی نا کہ جو مختلف انسٹرومنٹس ہیں یا ہم سرجریز کرتے ہیں اور ان چیزوں کو کاٹتے ہیں اور یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور یا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ کلام نازل ہوا کہ اس نے جو بیان کیا وہ 100% اس نے کریکٹ بیان کیا، اور جس کو قرآن صحیح نہیں لگ رہا وہ خود ایرونیس ہے، یعنی اس کے اپنے سافٹ ویئر جو ہے نا وہ کرپٹ ہیں بیسیکلی. ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، لہ الملک، اسی کی بادشاہی ہے، لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، الا ہو، مگر وہی، فانا تصرفون، تو کہاں تم پھیرے جاتے ہو. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.